बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 203 से आज शुरू करते हैं। आयत नंबर 203 क्या है कि जिक्र करो अल्लाह का गिनती के चंद दिनों में, तो जो कोई 2 दिन ही में जल्दी से वापस आ जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो पीछे रहे तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वो तकवा अख्तियार करे। और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और खूब जान रखो कि यकीनन तुम्हें उसी की जानब जमा किया जाएगा। अब इससे मराद जुल्हिज्जा की 11वीं 12वीं और 13वीं तारीखें हैं जिनमें मिना में क़याम किया जाता है। इन 3 दिनों में कंकरियां मारने के वक्त हर नमाज के बाद तकबीर कहने का हुक्म है। दीगर औकात में भी इन दिनों में तकबीर और जिक्र इलाही कसरत से करना चाहिए। तो जो कोई 2 दिन में ही जल्दी से वापस आ जाए, यानी 3 दिन पूरे नहीं करता बल्कि 2 दिन में ही वापसी इख्तियार कर लेता है, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। जो पीछे रहे यानी मिना में ठहरे रहे और 3 दिन की मिकदार पूरी की, तो उन पर भी कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते कि वो तकवा अख्तियार किए रहे। अब असल चीज तकवा है। जो कोई ज़माना हज में परहेजगारी की रवश अख्तियार किए रखे, उस पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि मिना में 2 दिन क़याम करे या 3 दिन, अल्लाह के यहाँ उसका अजर महफूज है। अगर किसी शख्स ने मिना में क़याम तो 3 दिन का किया, लेकिन तीसरे दिन उसने कुछ और ही हरकतें शुरू कर दी, इसलिए कि जी उकताया हुआ है, तबीयत के अंदर ठहराव नहीं है, तो वो तीसरा दिन उसके लिए कुछ खास मुफीद साबित नहीं होगा। असल शे जो अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए लाजिम है वो तकवा है। अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, खूब जान लो कि सब यकीनन तुम्हें उसी की जानब जमा कर दिया जाएगा। सब के सब उसी की जनाब, हाँ के सबको उसी की जनाब में ले जाए जाओगे। आयत नंबर 204 क्या है, और लोगों में से कोई शख्स ऐसा भी है जिसकी बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं दुनिया की जिंदगी में, और वो अल्लाह को भी गवाह ठहराता है अपने दिल की बात पर, हालांकि फिल वाक़या वो शदीद तरीन दुश्मन है। ये मुनाफिकीन में से एक खास ग्रोह का तज़किरा हो रहा है। मुनाफिकीन में से बाज तो ऐसे थे कि उनकी जुबानों पर भी नफाक वाज़े तौर पर जाहिर हो जाता था कि वो मुनाफिक, जबकि मुनाफिकीन की एक दूसरी किस्म थी जो बड़े चापलूस थे। उनकी गुफ्तगू ऐसी होती थी गोया वो बड़े ही मुखलस और बड़े ही फिदाकार हैं, अपना मौक़िफ़ इस अंदाज से पेश करते हैं कि यूं लगता है कि बड़ी ही नेक नीयती पर मबनी है, लेकिन उनका किरदार इंतहाई घिनौना था। उनकी सारी भागदौड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मुखालफत की राह में होती थी। उनके बारे में फरमाया कि बाज लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं, और वो अल्लाह को भी गवाह ठहराता है अपने दिल की बात पर। उसका अंदाज़ कलाम ये होता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ अल्लाह जानता है कि हुलूस से कह रहा हूँ, पूरी नेक नीयती से कह रहा हूँ। मुनाफिक की एक खसूसियत ये भी है कि वो अपने आप को काबिल इतबार साबित करने के लिए बात बात पर कसम खाता है, जबकि वो शदीद तरीन दुश्मन है। आयत नंबर 205 क्या है, और जब वो पीठ फेर कर जाता है जमीन में भाग दौड़ करता है, जब पीठ फेर कर जाता है जमीन में भाग दौड़ करता है ताकि इसमें फसाद मचाए और खेती और नस्ल को तबाह करे। अल्लाह को फसाद बिल्कुल पसंद नहीं है। कि जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटते थे तो उनकी सारी भागदौड़ इसलिए होती थी कि जमीन में फसाद बर्पा करें, लोगों की खेतियां उजाड़ें, उनकी खेतियां तबाह बर्बाद करें और उनकी जानें तबाह बर्बाद करें, जबकि अल्लाह को फसाद बिल्कुल पसंद नहीं है। आयत नंबर 206 क्या है, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो झूठी इज्जत नफ्स उसको गुनाह पर और जमा देती है, सो उसके लिए जहन्नम काफी है और यकीनन वो बुरा ठिकाना है। जब ऐसे शख्स से कहा जाता है कि तुम अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो, तुम बातें ऐसी खूबसूरत करते हो और अमल तुम्हारा इतना घिनौना है, जरा सोचो सुशी, उसको अपनी झूठी अना और इज्जत नफ्स से गुनाह पर और जमा देती है। जो उसकी झूठी अना है वो उसको और ही गुनाह पर जमा देती है। एक शख्स वो होता है जिसे खता हो गई, उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली और अपनी इस्लाह कर ली,
جبکہ ایک شخص وہ ہے جس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ میری غلطی ہے، کیونکہ اس کی جو جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی بلکہ مزید آمادہ کرتی ہے، اس کے لیے جہنم ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص تھا، یہ اس کا کردار بیان ہوا ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے بات ٹھیک ہے، در حقیقت یہ ایک کردار ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ اصل میں اس کردار کو پہچاننا چاہیے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کردار سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آیت نمبر 207، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ اب ایک ناپسندیدہ کردار کے ذکر کے بعد فوراً ایک پسندیدہ کردار کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں، اپنا تن من دھن قربان کرنے کو ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ وار دینے کا ارادہ کر لیا ہو، نیت کر لی ہو، اس سے بھی کبھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ سکتا ہے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کو بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ آیت نمبر 208، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ سو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں کہ دنیا میں ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جونپ دیا جائے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ پہلے ایمان سے اب وہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے خطاب کے وہ جو ان سے خطاب کی آیات تھی اس میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کا سارا، کہ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ تو تم میں سے کوئی بھی جو یہ روش اختیار کرے گا تو اس کو کیا ہے، اس کے لیے ذلت اور خواری ہے۔ یعنی جب اسلام میں داخل ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، تو پورے پورے داخل ہو جاؤ، تفضات کے ساتھ نہیں۔ یہ طرز عمل نہ ہو کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے مگر فلاں معاملے میں نہیں، اللہ کا حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ اللہ کے احکام میں سے کسی ایک کی نفی سے کل کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جزوی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 209، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں تو جان لو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس میں ایک دھمکی کا پہلو بھی ہے، ایک واضح طور پہ کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی، اور پھر یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر اس کی طرف سے پکڑ کا معاملہ نہ ہو تو پھر دین کا پورا نظام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی، پھر جزا اور جنت دوزخ کا معاملہ کیا ہوا؟ اس لیے کیا ہے کہ اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح تعلیمات ہیں تو جان لو اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 210 کیا ہے کہ یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے اس پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ جو مر گیا تو اس کی قیامت تو آ گئی اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔
یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات اور تنبیہات آنے کے بعد بھی کجروی سے باز نہیں آتے، تو کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھائے اور فرشتوں کی افواج قاہرہ کے ساتھ ظاہر ہو کر ان کا حساب چکا دے؟ اب انسان کا نفس اسے ایک تو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دین کے اس حصے پر تو آرام سے عمل کرتے رہو جو آسان ہے، باقی پھر دیکھا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ دوسری یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور دین کا تقاضا ہے، لیکن ابھی ذرا ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر روزگار ہو جائیں، ریٹائرمنٹ لے لوں، مکان لے لوں، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر لوں گا۔ یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے۔ یہ مہلت تو کوئی پتہ نہیں کب اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکی ہوگی۔ یقیناً تم عملہ کر تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام کر لو گے اور سارے کام کر چکنے کے بعد زندہ ہوگے، رہو گے زندہ، اور تمہارے جسم میں توانائی باقی رہے گی، دین کا کوئی کام کر سکو گے، تو پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ سکتا ہے اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اس سے پہلے ہی انسان کو اچھے عمل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکامات آ گئے اس کے بعد اس پہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس پر مینون تسلیم ہم کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 210 دیجیے، 211 سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے یہ اتنا ہی بہت ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔